بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست احباب خوش و خرم ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے۔ معزز سامعین، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ خواتین کے دماغ کو کون چلاتا ہے؟ کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ خواتین کی کن باتوں سے اللہ رب العزت انہیں سزا اس دنیا میں بھی دیتے ہیں اور قبر والی زندگی میں بھی اللہ انہیں عذاب دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کہیں بھی 2، 4، 6، 8، 10 خواتین مل کر بیٹھ جائیں، وہ کون سی باتیں ہیں جو یہ باتیں کر کے اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے سزا کی مستحق بن جاتی ہیں؟ اگر آپ کو نہیں علم تو آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی سوچ ضرور بدلے گی۔ معزز سامعین، ایک شخص کا کہنا ہے کہ میں ایک شادی میں انوائٹ تھا۔ پہلے یہ بات نوٹ فرما لیں کہ یہ بات ایک مزاحیہ ہے، ایک فنی بات ہے، لیکن اس فنی بات کے اندر بہت بڑا ایک سبق ہے جو مجھے اور آپ کو سیکھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں ایک شادی میں انوائٹ تھا، تو بہرحال میں شادی ہال پہنچا، تو جو ہی میں شادی ہال کے اندر انٹر ہوا تو دروازے کھڑکیاں سب بند تھی، اور وہ شخص کہتا ہے کہ ہال کے اندر لوگوں کا ہجوم بہت زیادہ تھا، عوام بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے حبس تھی۔ تو میں جس ٹیبل پر بیٹھا تھا اس ٹیبل کے پیچھے والی ٹیبل پر کچھ خواتین بیٹھی تھی اور گفتگو کر رہی تھی۔ بہرحال میں نے تھوڑی سی گرمی محسوس کی، تو میرے سر پر ایک گرم ٹوپی تھی، تو میں نے وہ ٹوپی اتار کر ٹیبل پر رکھی اور میں اپنے سر کو کھجانے لگا، تھوڑی سی خارش کرنے لگا۔ تو اب جو پیچھے خواتین بیٹھی تھی ان میں سے ایک نے کہا، یہ دیکھو جی، یہ کون سا زمانہ ہے ٹینڈ کرانے کا، سردیوں کا موسم ہے، پتہ نہیں اس نے کیا دیکھ کر ٹینڈ کرا لی۔ اب اس کے ساتھ جو دوسری بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے یہ کہا کہ یہ شاید کوئی نیا فیشن آیا ہوگا۔ اب تیسری جو بیٹھی تھی اس نے کہا نہیں نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، پتہ نہیں آج کل کی نوجوان نسل کو کیا ہو گیا ہے، یہ یو ہنی سنگھ کو دیکھ کر اس کی کاپی کرتے ہیں اور اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کی قصور نہیں ہے، ان کے والدین کی قصور ہے جو اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کرتے۔ تو پھر کہنے لگی، مجھے تو لگتا ہے شاید اس کے سر میں کوئی خارش ہو گئی، اس کے سر میں شاید کوئی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے اس کو ٹینڈ کرانی پڑی ہے۔ تو وہ شخص کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا ان کی باتوں پر، تو بہرحال میں سنتا رہا۔ تو کافی دیر سے وہ اپنے خاندان کی، اپنے عزیز اور رشتہ داروں کے گلے اور شکوے کر رہی تھی۔ بہرحال میں سنتا رہا۔ جب انہوں نے میری بات کی تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے پیچھے مڑ کر انہیں کہا، بھائی آپ کو پتہ ہے آپ کا جو ہیڈ ماسٹر، آپ نے کبھی سعودیہ کا نام سنا ہے؟ وہاں پر آپ کا جو ہیڈ ماسٹر ہے وہاں پر رہتا ہے، جس کو ہر سال حاجی حج پر جاتے ہیں اور اسے کنکر مار کر آتے ہیں، اسے پتھر مار کر آتے ہیں، اور وہ ہیڈ ماسٹر، وہ آپ کا استاد اس وقت آپ کے دماغ میں موجود ہے، جس نے تم سے سارے خاندان کی چغلی کروائی، جس نے تم سے سارے خاندان کے گلے اور شکوے کرائے، اب وہ تمہیں میرے گلے اور شکوے پر اکسا رہا ہے، میری طرف وہ تمہیں لے آنا چاہتا ہے۔ آپ نے کبھی اس کا نام سنا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ جہاں پر رہتا ہے میں وہاں پر گیا تھا، سعودی عرب میں گیا تھا، میں نے وہاں پر عمرے کا فریضہ ادا کیا اور اس کے بعد میں نے اپنے سر کی ٹینڈ کرائی ہے۔ اب یہاں پر سبق کی بات یہ ہے، سیکھنا ہے ہم نے یہ ہے کہ دیکھیں وہ کتنا بڑا فریضہ انسان ادا کر کے آیا تھا، لیکن ہماری بہنیں اس کے بارے میں کیا خیالات لے کر بیٹھی تھی، بھائی اس نے فیشن کیا ہوا ہے، اس کے والدین ایسے ہیں، اس کے خاندان ایسا ہے، اس کے سر میں بیماری ہوگی، اور پتہ نہیں کیا کیا خیالات تھے۔ اور یہ ساری کیا تھی؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت ایک ایسی بیماری ہے جو زنا سے بھی بدتر ہے، اور غیبت ہی خواتین کے اندر عموماً پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی عذاب اور اللہ کی سزا کے مستحق بن جاتی ہیں۔ اور غیبت ہی ایک ایسی بیماری ہے جو دنیا میں بھی جس کی سزا ملتی ہے اور آخرت کے اندر، قبر کے اندر بھی سزا ملتی ہے۔ اور چغل خور کی تو بات ہی نہ کریں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے،
جو چغل خور بندہ ہوگا اسے تو جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں ہوگی۔ جو چغل خور ہوگا، جو چغلی لگاتا ہوگا، ادھر کی سنی ادھر کی سنی ادھر، یہ جو دو چہرے والا ہے، یہ جو چغل خور بندہ ہے، اس پر اللہ کے نبی نے بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ آپ تو اس کی بات ہی نہ کریں، چغل خور جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر پائے گا، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی۔ تو یہ جو گناہ ہیں، یہ جو باتیں ہیں، یہ بہت بری باتیں ہیں اور بہت سنگین گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، اللہ کی عدالت میں بہت بڑی اس کی سزا ہے۔ تو ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے، خصوصاً ہماری مائیں بہنیں، یہ اپنی گھروں میں سبق دیں، اپنے گھروں میں سکھائیں، دین اسلام کو عام کریں، پھیلائیں، تاکہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں غیبت سے، چغلی سے بچ سکیں، اس گناہ سے بچ سکیں، اس اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہر گھر میں دین پھیلے گا، ہر گھر میں اسلام اور دین کی بات ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو بھی غیبت اور چغلی جیسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے نیک باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔